بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے والا شخص عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت کرتے ہیں، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عین اللہ کا عشق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق وہ ہستی ہے جس پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کو سب سے پیارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، بو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ عزیز ساتھیو، دل کی گہرائیوں سے یہ ویڈیو کو آپ سنیے اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ درود شریف پڑھنے والا شخص کیوں عام شخص نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کس شخص کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں درود شریف کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، عشق اس بندے کے دل میں جگا دیتے ہیں۔ وہ درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنی زیادہ وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے نبی کے قریب آتا جاتا ہے، اللہ سے رحمتیں پاتا ہے، فضل اکٹھا کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور جب اتنا سارا کچھ اس شخص کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے عام شخص رہتا ہے؟ کیا ایک عام شخص اور وہ شخص جو اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور درود شریف پڑھنے والے کے جسم کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو وہ رحمتیں پاتا ہی ہے، وہ ایسا اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ، ایسا اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے قبر کی مٹی ایذا نہیں دیتی، قبر کے کیڑے اس کا جسم نہیں کھاتے، اور جیتے جی ہی وہ زندگی میں ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے، اپنا گھر جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ دیکھیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خلیفہ تھے، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا قرب حاصل تھا کہ اس پر رش کیا جائے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحفہ بھیجا، اور اس سے بھی زیادہ ان کی عزت کی اور کہلا بھیجا کہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ امت محمدی کی نجات کے لیے دعا کریں۔ اگرچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی شان دیکھیے۔ تو پھر کیسے ایک شخص جو کہ اللہ کے قریب ہے وہ عام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتے ہیں برابر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور وہ جو ہمارے جیسے گناہ گار ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس بندے کو اپنا خاص ذکر عطا کر کے محبوب کر لیا اور اپنی اس جماعت میں شامل کر لیا جو کام وہ خود کرتا ہے اور جو اس کے فرشتے کرتے ہیں۔
اور پھر جب وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا تو پھر وہ ہم سب سے الگ ہو گیا، خاص ہو گیا۔ ہم تو عام انسان ہیں۔ اور اللہ اپنے مومنوں سے خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ شان عاشق دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اور شخص آ کر ان صحابہ کرام کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلا لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے درمیان بٹھا لیا۔ اب صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کون خاص شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ کوشش کریں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی، تاکہ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔